ایز اے پوسٹ گریجویٹ ٹرینی گائنی اینڈ آبز میں سر انجام دے رہی ہوں، اور میں یہاں پہ ایز اے ممبر آف YDA بھی ہوں، اور میں ڈاکٹر مانور ناصر کی کلاس میٹ بھی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، میری جو بہت کلوز فرینڈ بھی ہے، میری کلاس میٹ بھی ہے، ہم نے تقریباً 7 سال ایک ساتھ گزارے ہیں، تو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کا تو ہم جتنا بھی مذمت کرے وہ کم ہے، جتنا بھی ہم کہے کہ مانور بہت تکلیف میں ہے سب کم ہے۔ اور اس کا اثر جو ہمارے ثقافتی اس پہ ہوا ہے ایریا پہ، کیونکہ ہم ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبائلی علاقوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عورتیں کتنا اسٹرگل کرتی ہے، کتنا بھاگتی ہے، بھاگ دوڑ کے بعد یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں جو ہم فیمیل ڈاکٹرز ہیں، خاص کر جو خواتین ڈاکٹرز ہیں اور جو خاص کر ٹرینیز ہیں، ہاؤس آفیسرز ہیں، وہ لوگ یہاں پہ جتنے مسائل کا شکار ہے شاید بہت کم ہو، بہت کم کسی کو پتہ بھی ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو ہم قبائلی علاقے سے کیونکہ تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے وہاں پہ بھی بہت اثر پڑ رہا ہے، جو ہمارے نیکسٹ لیول پہ جو بچے آ رہے ہیں ان پہ بھی ان چیزوں کا اثر ہو رہا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم یہاں پہ پھر ہمیں اپریشیشن میں یہ لوگ دیتے کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر خواتین جو ہے وہ بہت شدید کرب کا شکار ہے۔ ہمارے لیے اپنے ڈیوٹیز مشکل پڑتے جا رہے ہیں، ہم اپنے ڈیوٹیز میں بھی بہت مشکلوں سے اپنے ایون مینٹلی بھی ہم اتنے ڈسٹرب ہے کہ ہر سیکنڈ پہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی جس طرح جو حادثہ مانور کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ یہاں پہ کوئی ہمارے لیول پہ کوئی آ کے کھڑا ہے، جہاں بھی دیکھو کوئی ہمارے سر پہ کھڑا نہیں ہے۔ ہمارا یہاں پہ جو ہمارے MS کہتے ہیں کہ ہم دیں گے سیکیورٹی یا ہم نے دی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تو ڈاکٹر مانور کے ساتھ کم از کم یہ نہ ہوتا تو ہمارے فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ کم از کم نہ ہوتا۔ یہاں پہ تو میل ڈاکٹرز بھی اتنے اسٹرگلز کرتے ہیں، اور ہمیں جب بھی شکایت ہوتی ہے، ہمیں جب بھی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، چاہے ہم MS کو لاکھ دفعہ بھی بولے، یہاں پہ ایٹ دا اینڈ YDA آ کے ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ میرے ساتھ جتنے بھی مسئلے ہوئے، کبھی کسی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم بتاتے بھی ہیں سب کو، لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں سپورٹ YDA ہی کرتا ہے، اور آج تک کرتا آ رہا ہے، جس کی میں بہت بے حد شکر گزار ہوں سب کی۔ سارے میرے بھائی ہیں، سب نے بہت خیال رکھا ہے ہمارا۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا ایک بہت بڑا گلہ ہے میرے اپنے سینئر ڈاکٹرز سے، جنہوں نے کم از کم ہمارے لیے رستے بنانے سے، تو آپ لوگوں نے رستے بنانے تھے ہمارے لیے، ہم نے اس رستے پہ چلنا تھا۔ ٹریننگ میں پہلے ہی بہت مشکلات ہوتے ہیں، اور ہم جس ٹریننگ سے گزر رہے ہیں یہاں پہ ہم ٹارچر زیادہ ہو رہے ہیں اور ہم سیکھ کم رہے ہیں۔ اور جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ YDA نے بہت غلط کیا ہے، آپ نے کون سا صحیح کیا ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج تک مجھے بتائے، جب ہم ڈیوٹی ہوتے ہیں آج تک ہمارے ساتھ سینئرز کتنے ہوتے ہیں اور ہم جونیئرز کتنے ہوتے ہیں؟ آن ڈیوٹی ڈاکٹرز جو ہم یہاں ہوتے ہیں سارے ٹرینیز ہوتے ہیں، اور ٹرینیز جو مشکل ٹائم گزارتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں، اور جا کے بولتے ہیں کہ YDA نے غلط کیا ہے، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو کہتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بات کرائی جاتی ہے، سب کہتے ہیں کہ آپ لوگ کلینک کیوں بند نہیں کرتے جو یہاں پہ اتنا ہائی کریٹ کر رہے ہو؟ تو یہ بہت چھوٹے کیٹیگری کے ہم لوگ اتنے، ہمارا ابھی تک ہمارا FCPS چل رہا ہے، کسی کا MCPS چل رہا ہے، ٹرینیز ہے، ہاؤس آفیسرز ہے، اور ایک دو جو ابھی گریجویشن جن کی ہو چکی ہے، تو ہمارے تو سب کچھ یہیں پہ، ہم 24/7 ہارز ہماری ڈیوٹی ڈیوریشن یہیں پہ ہوتا ہے۔ کوئی کلینک اگر ایک دو کر بھی رہا ہے، انہوں نے جا کے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہاں کے علاوہ ہر OPD میں جا کے کلینک میں OPD ہم مفت کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی اپریشیشن والی بات ہے۔ بجائے اپریشیشن کے ہمیں جا کے بول رہے ہیں کہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے PGs، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے اور یہاں پہ ہمیں سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ میں ایز اے فیمیل آج پہلی دفعہ اس دفعہ ڈاکٹر مانور کی جگہ پہ آئی ہوں، آج تک نہ میں نے کیمرے کا منہ دیکھا ہے، نہ میں آج تک بولی ہوں، ایون پریزنٹیشن میں بھی مسئلہ ہوتا تھا، لیکن جب بات عزت پہ آ جائے، جب بات ہمارے دوپٹوں پہ آ جائے تو پھر نکلنا پڑے گا۔ مجھے پہلے یہ تھا کہ ہمارے جو MS ہے، جو ہمارے سیکٹری ہیلتھ ہے، ہمیں جو بھی ایشو ہوں گے وہ لوگ ایزیلی ریزالو کر دیں گے،
لیکن یہ ہوا ایٹ دی اینڈ کہ ہمیں واپس نکلنا پڑا. ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ تو ہم لوگوں نے سول میں لوگوں کے لیے سرو کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں پہ اپنے جنگ لڑ رہے ہیں, تو ہم دوسروں کو کیا ٹریٹ کریں گے؟ جو ہم دوسروں کو ٹریٹ کرانے کے لیے جس فریش مائنڈ کے ساتھ آتے تھے, اب ہم اس فریش مائنڈ کے ساتھ آ ہی نہیں رہے. ہم سے اپنے ڈیوٹیز نہیں ہو رہے کہ کیا کریں. یہاں پہ جو ہم ڈیوٹیز دیتے تھے, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے کہ کوئی مس نہ ہو, کوئی خراب کوئی چیز نہ ہو. ایون سینئرز کے ساتھ ہماری بات تک کہ مطلب بہت با ادب رہے, اور ڈاکٹرز جو ہمارے کولیگز ہوتے, ٹیم ورک ہمارا کتنا اچھا ہوتا ہے, ہم کتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں سیکیورٹی نہ ہو, ہمیں وہ والا جو ایریا ہے وہ سیکیور فیل نہ ہو, تو ہم اس میں جتنے بھی بہادر نکلے, جتنے بھی ہم کہے کہ ہم بہت بڑے مہان ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو میرا اپنے سینئر سے خاص کر یہ گلہ ہے, میں پھر سے کہتی ہوں کہ خدا را اگر رستے بنا نہیں سکتے تو رستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہمیں اپریشیٹ کرے, ہمارے رستوں میں جو مشکلات آ رہے ہیں ان مشکلوں کا حل نکالے. اور آخر میں اپنے ڈیمانڈز سامنے رکھتی ہوں کہ میرے جو ہمارے ایم ایس اور ہمارے جو سیکٹری ہیلتھ ہے وہ بالکل برطرف ہو جائے, یا تو کیونکہ ان کو سامنے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا, انکوائری کی جائے. اس بندے کی انکوائری نہیں ہوئی اور اس کو مار دیا, اور جس کو سسپینڈ ہونا تھا وہ بیٹھے ہوئے, جس کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے وہ سسپینڈ ہو چکے. اور اس کے بعد پھر میں اس کے لیے وائی ڈی اے کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے, ہماری بات باقیوں تک پہنچائی. میں انکوائری کا میں آلریڈی بات کر چکی ہوں کہ آپ لوگ پلیز انکوائری کریں. اس بندے کا بھی ڈاکٹر مانور کے کیس کے حد تک جائے, کہ ابھی میں نے اس دن بھی کہا کہ ایک مانور کے لیے تو آپ نے رستہ بنا دیا تھا, باقی رستے جو باقی مانور بیٹھے ہیں آپ کے آسرے وہ کیا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری بندہ تھا جس نے تیزاب پھینکا, میں آپ کے اس مارنے پہ اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے وہ دروازہ بند نہیں کیا اور سیکیورٹی بھی نہیں ہے میرے پاس, پھر تو ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. پھر ہم مانور سے پہلے ڈرے ہوئے. مانور چونکہ ایک بہادر لڑکی ہے, وہ تو ابھی بھی جیل رہی ہے, ابھی بھی اپنا ایفرٹس لگا رہی ہے اپنی زندگی پہ کہ میں بچ جاؤں. ہم ہوتے تو ہم ڈوب مرتے, اور جس کو ڈوب مرنا چاہیے وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے.